السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم إبراهيم علمني كما علمته، ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته. آپ تمام لوگوں کا متن تحاویہ کے نئے درس میں خیر مقدم ہے۔ عید الاضحیٰ کے بعد یہ پہلا درس ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری عید کو قبول فرمائے اور ہماری طرف سے جو بھی لولی لنگڑی عبادتیں ہوئی ہیں اللہ رب العالمین ان کو شرف قبولیت بخشے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اللہ رب العالمین اس عید کو ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے مبارک بنائے اور پوری دنیا کے اندر امن و امان اور خوشحالی کا مزدہ اس عید الاضحیٰ کے ذریعے سے ہم کو ملے۔ اللہ رب العالمین یہ عید اور اس عید کے پیغام کو ہم سب کو سمجھنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم گفتگو شروع کریں گے وہاں سے جہاں پر ہم ٹھہرے تھے، اور جیسا کہ طریقہ رہا ہے امام طحاوی رحمہ اللہ کے متن سے ہم شروعات کریں گے اور پھر اسی کو بنیاد بنا کر اپنی گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے۔ تو عزیزم ولید سلمہ، آپ امام طحاوی رحمہ اللہ کے متن کا وہ ٹکڑا ذرا پڑھ دیں تاکہ اس کے بعد پھر اسی کی روشنی میں آگے گفتگو جاری رکھی جائے۔ عزیزم ولید سلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام الطحاوی رحمہ اللہ تعالی: ولا تصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرق. اقرأ يا وليد. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، ودين الله في السماء والأرض واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. حسبك. وهو بين الغلو والتقصير. حسبك يا ولید، حسبك۔ آج کے درس میں جو عبارت پڑھی گئی ہے اس میں سب سے پہلی عبارت یا پہلا فقرہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ولا نصدق کاہنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة واجماع الامہ، کہ ہم کاہن اور عراف کی تصدیق نہیں کرتے اور نہ اس شخص کی تصدیق کرتے ہیں جو کتاب و سنت اور اجماع امت کے مخالف کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے۔ آج کا درس تقریباً شاید اسی فقرے، انہی دونوں فقروں کی تشریح میں گزر جائے، لیکن جب ولید نے پڑھ دیا ہے عبارت تو اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو انشاءاللہ اس کو بھی مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَنَوَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا، کہ ہم جماعت کو حق اور درست سمجھتے ہیں اور اختلاف و انتشار کو کجروی اور آزمائش خیال کرتے ہیں۔
یعنی یہاں پر خیال کرتے ہیں کا معنی نہیں لیا جائے گا. نرا جب کہتے ہیں امام طحاوی اس طرح کی جگہ پر، تو یہاں پر یعنی ایک کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے یہ. یعنی نرا کا مطلب یہاں پر جیسا کہ بھی تشریح میں آئے گی تفصیل، نرا سے مراد نعتقد ہے. یعنی ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جماعت، اکٹھا ملت کے شیرازے کو متحد رکھنا یہی حق ہے اور یہی درست ہے. ملت کے اندر انتشار، اختلاف، افتراق، فرقہ بندی، گروہ بندی، یہ زیغ ہے اور عذاب ہے. زیغ یعنی کجروی، اور عذاب یعنی آزمائش اور عذاب. تو فرماتے ہیں کہ متحد ہو کر رہنا یہی بات ہمارا عقیدہ ہے کہ یہی بات درست اور حق ہے، اور اختلاف و انتشار یہ کجروی ہے اور عذاب ہے. اور اللہ کا دین آسمانوں میں اور زمین میں، آسمان میں اور زمین میں ایک ہی ہے، اور وہ ہے دین الاسلام، اسلام مذہب اسلام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ مذہب یا دین تو اللہ رب العالمین کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے. اور فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو ازرو دین کے پسند فرما لیا. یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے پہلی بات جو ذکر کی ہے کہ وَلَا نُصَدِّقُ كَاهِنًا وَلَا عَرَّافًا وَلَا مَنْ يَدَّعِي شَيْئًا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَإِجْمَاعَ الْأُمَّةِ. اہل سنت والجماعت کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ غیب کی خبر دینے والے لوگوں کی تصدیق نہیں کرتے. ہر اس سورس سے آنے والی غیب کی خبریں جن کا وحی سے تعلق نہیں ہے، ہم ان کی تصدیق نہیں کرتے. اور ہر ایسے شخص کے دعوے کی قلعی کھولتے ہیں جو کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے. جی، کتاب و سنت تو معروف ہے، قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سیرت طیبہ. اور اجماع الامت یعنی اسلام کے آغاز میں صحابہ کرام اور تابعین اعظام اور تبع تابعین جس مسئلے پر رہے، اس مسئلے کے خلاف اگر کوئی چیز کہی جاتی ہے یا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس دعوے کو ہم نہیں، اس دعوے کی ہم تصدیق نہیں کرتے. امام طحاوی رحمہ اللہ اس چیز کو عقیدے میں لائے کیوں؟ اس کے لانے کی وجہ عقیدے کی کتاب میں یوں بنی کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کے زمانے میں ڈھیر سارے پیر پگاڑے وجود میں آ گئے تھے. ڈھیر سارے ایسے لوگ وجود پذیر ہو گئے تھے جو اپنے آپ کو ولی کہتے تھے، اور ان پر شیطانی احوال طاری ہوا کرتے تھے، اور وہ اپنے طریقے سے ایسی چیزوں کی تعلیم دیتے تھے جو طریقے یا جو باتیں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے برخلاف تھیں. اللہ کے جو حقیقی ولی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے، اس کا ذکر اس سے پہلے کی تفصیل میں گزرا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. تو جو صاحب ایمان اور صاحب تقوی ہوں وہی ولی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ان کے زمانے میں ولی کا جو لفظ تھا یا ٹائٹل تھا وہ ایسے لوگوں نے ہتھیا لیا تھا جو متقی و پرہیزگار نہیں، بلکہ وہ شیطانی احوال یا شیطان کے تابع ہو کر کے جو کھلواڑ کرتے تھے لوگوں کی قسمت بتا کر یا غیب کا حال بتا کر یا لوگوں کے خوابوں کو بیچ کر اور اپنی دکان چمکانے والے، تو یہ اس زمانے میں بہت زیادہ تھے. اور اسی وجہ سے اس مسئلے کو عقیدے کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. اس لیے کہ کاہن اور عراف
یہ بنیادی طور پر اس بات میں مشترک ہیں، ابھی اس کی تفصیل آئے گی کہ کاہن کسے کہتے ہیں، عراف کسے کہتے ہیں، لیکن دونوں کے اندر جو بات مشترک ہے وہ یہ کہ یہ دونوں غیب کی باتوں کی خبر دیتے ہیں، ان باتوں کی خبر دیتے ہیں جو ان انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہے، خواہ وہ چیزیں ماضی میں پیش آ چکی ہوں یا مستقبل میں پیش آنے والی ہوں، یعنی اس کا تعلق پاسٹ سے ہو یا فیوچر سے ہو۔ ان دونوں میں سے کسی بھی زمانے میں غیب کی خبروں کے بارے میں اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اسے کاہن کہا جائے گا یا عراف کہا جائے گا۔ کس کو کیا کہا جائے گا اس کی تفصیل ابھی آگے انشاءاللہ آئے گی۔ اچھا، اس کے بعد امام طحاوی نے یہ جو کہا کہ وَلَا مَن يَدَّعِي شَيْئًا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَإِجْمَاعَ الْأُمَّةِ، یعنی کوئی ایسی چیز کی طرف بلائے جو چیز کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہے تو ایسے شخص کے دعویٰ کی تصدیق ہم نہیں کریں گے۔ بہت سارے دجاجلہ، جادوگر، جادو ٹونا کرنے والے اور کاہن جو ہے وہ ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کی آزمائش، ایمان کی آزمائش کے لیے ڈھیر سارے اس قسم کے فتنے رونما ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک عقیدے کے پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے تعلق سے واضح طور پر جان لے کہ ان لوگوں کے پاس جانا یا ان کی تصدیق کرنا یہ بہت خطرناک ہے اور یہ چیز ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ دھیان دیجیے گا، ان کے پاس جانا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور ان کی تصدیق کرنا وہ تو اور اوپر کی چیز ہو گئی۔ اچھا، یہ معاملہ ہو گیا جو ان کے پاس جائے یا ان کی تصدیق کرے، اور جو لوگ خود یہ کام کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا اندازہ لگائیں گے؟ ابھی نصوص کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور شرعی اعتبار سے دلیلیں کیا ہیں ان کے بارے میں۔ قرآن و سنت کے اندر واضح طور پر اس مسئلے کی تفصیل آئی ہے۔ سب سے پہلے آئیے غیب کے بارے میں تھوڑی سی بات جان لیتے ہیں کہ غیب کی جو خبریں ہیں کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی جان سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ غیب کی خبر سوائے اللہ رب العالمین کے کسی کو نہیں ہے، وہی تنہا ہے، واحد ہے، احد ہے، اور عالم الغیب والشہادہ ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو چیزیں پنہا اور پوشیدہ ہیں، چاہے ان کا تعلق ماضی سے ہو یا ان کا تعلق مستقبل سے ہو، ان کے بارے میں سوائے اللہ رب العالمین کے اور کوئی نہیں جانتا۔ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ یہ پہلا مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے ایک تمہید کے طور پر ہم یہ جان لیں کہ غیب کا علم کیا کسی مخلوق کو ہو سکتا ہے۔ تو اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے تفصیل جو بیان کی کہ غیب کا علم سوائے اللہ رب العالمین کے کسی کو نہیں ہے۔ آسمانوں میں، زمینوں کے اندر جو چیزیں پنہا اور پوشیدہ ہیں ان کا علم، چاہے وہ ان چیزوں کا تعلق ماضی سے ہو یا مستقبل سے ہو، اللہ رب العالمین کے علاوہ ان کا علم کسی کو نہیں ہے۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، سورہ انعام آیت نمبر 59، کہ اللہ رب العالمین ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کی کنجیاں، اور کنجی کے بغیر تالا نہیں کھلا کرتا، تو غیب کی کنجیاں اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہیں، نہیں جانتا ہے ان کو مگر تنہا صرف وہی۔ سورہ نمل کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں ان میں سے کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ جن کے اندر فرمایا آیت نمبر 26 سے 28 کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا
इल्ला मन इर्तदा मिन रसूलिन फइन्नहु यसलुकु मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिही रसदा लियअलम अन क़द अबलगू रिसालात रब्बिहिम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वही गैब का जानने वाला है। वो अपने गैब पर किसी को, अहादा का लफ्ज आया है, और अहादा एक तो नकिरा है और नकिरा नफी के सियाक में है। फला युज़हिरु अला गैबिही अहादा, किसी को भी, कोई भी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा पीर हो, फकीर हो, वली कामिल हो, मर्द कामिल हो, कोई भी हो, फला युज़हिरु अला गैबिही अहादा, अपने गैब पर किसी को भी वो मुत्तला नहीं करता, सिवाय किसके, जिसको वो पसंद कर ले बतौर कासिद, बतौर रसूल के। और रसूल को भी जब वो गैब की खबरें बताता है तो उसके आगे और पीछे निगहबान होते हैं, ताकि फरिश्तों के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको आगाह करता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए रसूलों के पास फरिश्तों के जरिए से जो वही आती है और जो मुस्तकबिल की चीज़ें बताई जाती हैं, उन लोगों के अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब की खबर किसी अल्लाह के अलावा, उसके अलावा किसी के पास जो है गैब की खबर नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ गैब की खबरें जो रसूल को इत्तला करता है वही के ज़रिए से, कुरान के ज़रिए से, या वही के इससे पहले के अंबिया किराम के पास जो वही आया की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन बातों को गैब मुस्तकबिल की बातों में से बतला दिया, सिर्फ वही लोग अल्लाह के बतलाने से, फरिश्तों के जरिए से बतलाने की वजह से उन लोगों को उसका इल्म हुआ, वरना गैब का इल्म खिलकत में उनके अलावा यानी रसूलों के अलावा और किसी को भी हासिल नहीं है। सूरह लुक़मान आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। अल्लाह ही रब्बुल आलमीन के पास, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ही क़यामत का इल्म है, और वही बारिश उतारता है, और वही जानता है जो मादर रहम में है, और कोई नफ्स नहीं जानता कि वो कल क्या कमाएगा, और न ही किसी नफ्स को पता है कि किस जमीन में उसकी मौत होगी। ये सारी की सारी आयात इस बात पर दलालत करती हैं कि गैब का इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ खास है, और यहाँ मकसूद वो इल्म गैब है जिसका ताल्लुक आने वाले ज़माने से है, यानी ज़मीन के अंदर क्या होने वाला है या आसमान में क्या होने वाला है, इसको यकीन के तौर पर और हकीकी तौर पर सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के कोई और नहीं जानता। अगर लोगों में से कोई जानने का दावा करता है तो वो एक उनका अंदाजा होता है, अटकल पच्चू गुमान होता है, जिनमें से कोई गुमान सही भी हो सकता है और कोई गलत भी हो सकता है। तो यकीन के तौर पर और हकीकी तौर पर उनका इल्म सिवाय अल्लाह के और किसी को नहीं है। गैब के इल्म का अगर किसी शख्स ने दावा किया तो वो शैतानों में से है, या शैतानों का भाई है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अनआम आयत नंबर 128 में कि वयौम नहशुरुहुम जमीअन या मअशरल जिन्न क़द इस्तक्थरतुम मिनल इंस वक़ाल औलियाउहुम मिनल इंस रब्बना इस्तमतअ बअदुना बिबअदिन व बलगना अजलना अल्लज़ी अज्जलत लना, कि उस दिन को याद करो जब हम सबको इकट्ठा करेंगे और कहेंगे कि ए जिन्नों की जमात, तुमने इंसानों से बहुत ज्यादा फायदा उठाया, और जो इंसानों में से उनके औलिया होंगे वो कहेंगे कि ए हमारे रब, हम में से बाज़ ने बाज़ से फायदा उठाया और हम उस मुद्दत को पहुंच गए जो हमारे लिए मुकर्रर की गई थी। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र फरमाया कि जिन्नों में से जो लोग होते हैं, जिन जो है वो इंसानों से फायदा उठाते हैं, इस तौर पर कि ये इंसान जो जिन्नों की मदद लेकर के गैब की खबरें बतलाते हैं, ये इंसान जिन्नों
کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے بلی چڑھاتے ہیں، اس کے لیے نہ جانے کیا کیا چیزیں جو وہ طلب کرتا ہے وہ چیزیں ان کے لیے انجام دیتے ہیں۔ تو یہ جنوں نے فائدہ اٹھایا انسان سے، اور انسانوں نے جنات سے فائدہ اٹھایا اس طور پر کہ وہ تھوڑی بہت چیزیں جو غیب کی آ کر کے بتا دیا کرتے ہیں ان کو لوگوں کو بتا کر کے اور اپنی روزی روٹی کمایا۔ تو اس طریقے سے انسان نے جنوں کو استعمال کیا اور جنوں نے انسانوں کو استعمال کیا۔ اسی چیز کو قرآن نے استمتاع کہا ہے کہ ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا۔ احادیث شریفہ بھی متعدد ہیں جو دلالت کرتی ہیں اسی مضمون پر۔ کہانت کا تعلق ان غیبی امور سے ہے جن کا وقوع مستقبل میں ہونے والا ہے، اور عرافہ یہ ان غیبی چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کا تعلق ماضی سے ہو۔ مثال کے طور پر کسی انسان کی کوئی چیز گم ہو گئی، چوری ہو گئی، کوئی واقعہ ہو گیا، اب اس کے لیے وہ عراف کے پاس جاتا ہے اور عراف اپنے شیطانوں کی مدد سے اس کی جو چیز چوری ہو گئی ہے اس کے بارے میں وہ بتلا دیتا ہے کہ تمہارا سامان فلاں جگہ یا فلاں شخص لے کر گیا یا فلاں جگہ سامان پڑا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے عرافہ کا تعلق ماضی کے غیب سے ہوتا ہے اور کہانت کا تعلق مستقبل کے غیب سے ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل ابھی آگے مزید آئے گی۔ اور یہ سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تھی اس وقت اور اس سے پہلے کے زمانے میں، جاہلی زمانے میں، یہ دونوں چیزیں بکثرت پائی جاتی تھی۔ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ بھی آگے ذکر کی جائے گی۔ امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر روایت بیان کیا کہ معاویہ ابن حکم السلمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ معاویہ ابن حکم السلمی رضی اللہ عنہ وارضاہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا، عربی عبارت پڑھ دیتا ہوں پھر اس کے بعد ترجمہ کر دیتا ہوں، کہ ان رجالا یتکہنون فنہاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہانت کرتے ہیں، یعنی غیب کی خبریں بتلاتے ہیں، ابھی جو چیزیں واقع نہیں ہوئی ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ اسی طریقے سے دوسری روایت کے اندر ایک صحیح روایت میں ہے کہ لیس منا من تکہن او تکہن لہ، لیس منا من تکہن او تکہن لہ، کہ ہم میں سے نہیں ہے وہ بندہ جس نے کہانت کا فعل انجام دیا، یعنی جس نے مستقبل کی خبریں بتائیں لوگوں کو، اور نہ وہ ہم میں سے ہے جس کے لیے کہانت کی گئی، جس شخص کے لیے غیب کی خبریں یا مستقبل کی باتیں بتائی گئیں۔ اس کی مزید تفصیل اور آگے انشاءاللہ آ رہی ہے۔ یہ لوگ جو غیب کی خبروں کو بتلانے کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے وہ کاہن ہوں، چاہے وہ ستارہ دیکھنے والے لوگ ہوں، نجومی ہوں، یا پھر عرافین، یہ لوگ غیب کی خبریں جو بتاتے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں کبھی کبھی درست ہو جایا کرتی ہیں۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کی حقیقت کیا ہے کہ یہ شیطانوں سے معلومات لیتے ہیں۔ یہ کیا کس سے معلومات لیتے ہیں؟ شیطانوں سے معلومات لیتے ہیں، جس کی تفصیل ابھی انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اور شیطان جو ان کو معلومات پہنچاتے ہیں ان میں سے کبھی وہ سچ بول دیتے ہیں، کبھی وہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اچھا، پھر جو چیزیں سچ بتلاتے ہیں یہ کاہن خود اپنی طرف سے اس سچ بات میں نمک مرچ جوڑتا ہے تاکہ اس کو افسانوی رنگ دیا جا سکے، اس لیے کہ بغیر افسانوی رنگ دیے ہوئے
وہ इम्प्रेस नहीं कर सकता लोगों को, और जितना ज्यादा इम्प्रेस करेगा उतना ज्यादा उसके पेट की कमाई होगी। तो इस एतबार से एक तो खुद जो इन काहिनों को या अर्राफीन को या नजूमियों को शैतान जो आकर के खबर बतलाते हैं, वो खुद झूठ बोलते हैं, या फिर जो बातें बतलाते हैं उनमें से थोड़ी सच होती है और ज्यादा झूठ होती है, या फिर अगर पूरी सच भी बतला दिया या जितना सच बतलाया उसमें फिर ये लोग अपनी तरफ से नमक मिर्च जोड़ते हैं, मिर्च मसाला जब लगाते हैं, तो उसमें होता यह है कि 100% में से 2-4% सच्चाई बचती है, बाकी जो है 90-96% वो झूठ का जो है उसमें तड़का लग जाता है। तो इस तरीके से ये इनकी बातें कुछ सच हो जाया करती हैं। जैसा कि इसकी तफसील भी आई है कि वो 100 झूठ या उससे भी ज्यादा उसके अंदर मिलाते हैं खुद ये जो काहिन होते हैं या अर्राफ होते हैं। अच्छा, और जो बातें दुरुस्त होती हैं उनकी हकीकत क्या है? उनकी हकीकत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान में जब फरिश्तों को किसी चीज का हुक्म देता है या मखलूकात में किसी हुक्म की तनफीज चाहता है, या फिर फरिश्तों के दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन के किसी मामले को लेकर जो आपस में एक दूसरे से बातचीत होती है, शैतानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन बातों के सुनने पर कुदरत अता कर रखी है, और इस बात पर भी कुदरत अता कर रखी है कि वो आसमानों की तरफ चढ़कर करीब हो सकते हैं, बुलंद हो सकते हैं, और उनमें से बाज बाज के ऊपर बुलंदी पर जा सकते हैं, जितनी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके पास सकत रखी है। तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो हुक्म फरिश्तों तक आता है, या फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम के बारे में आपस में एक दूसरे को जो इत्तला दे रहे होते हैं, उनमें से बाज चीजें इस्तराकुस सम के जरिए से, यानी चोरी छुपे कान लगाकर ये शैतान सुन लेते हैं, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मसलहत के तहत होता है। जाहिर सी बात है, अगर अल्लाह ताला, यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला की बेखबरी में ये लोग आगाह हो जाते हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक कौनी मसलहत है, जिस मसलहत के तहत अल्लाह रब्बुल आलमीन उन शैतानों को उतना हिस्सा सुना देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की उसमें हिकमत, इब्तिला और आजमाइश है। तो ये शैतान कान लगा करके फरिश्तों की बातों को, या अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फरिश्तों को जो हुक्म दिया जा रहा होता है, उनमें से कुछ चीजें सुन लेते हैं, और उन्हीं को आकर के अपनी परस्तिश करने वाले और अपने लिए चढ़ावे चढ़ाने वालों के पास आकर उंडेल देते हैं, या मिनवान, या फिर उसमें 100 झूठ मिला करके। और अगर वो मिनवान कर देते हैं तो ये 100 झूठ, इनको तो मिलाना ही है 100 झूठ, चाहे वो पूरा सच आकर के बता दें या फिर सच और झूठ दोनों मिला करके बताएं। बहरहाल इन लोगों को अपनी आमेजिश करनी है, तो ये लोग भी उसमें मिला करके फिर बयान करते हैं। तो ये है असल हकीकत, और इसी वजह से आसमान को शुहूब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भर दिया, उन सितारों से जिन सितारों की तख्लीक ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतानों को मारने के लिए की है, जिसका जिक्र सूरह मुल्क में कुरान करीम ने फरमाया रुजूमन लिश्शयातीन, के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ सितारों को आसमान दुनिया की जीनत बनाया वलक़द ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबीह, और उसके बाद फरमाया वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, और उन्हीं में से दूसरे किस्म के सितारे वो हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतानों को मारने के लिए बनाया है। शैतान जब जाते हैं कान लगाकर सुनने के लिए, तो उन्हीं शहाब साकिब से उनको मारा जाता है। तो यहाँ पर ये चीज जो है वाज़ेह होनी चाहिए कि आसमान दुनिया में जो सितारे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लगा रखे हैं,
इन सितारों को तोड़ करके नहीं शैतानों को मारा जाता है, इसलिए कि इन सितारों के बनाने का मकसद आसमान दुनिया को जीनत देना है। आसमान दुनिया पर ये सितारे चिरागों की तरह से रोशन हैं। अगर उन तारों में से उखाड़ उखाड़ करके मारा जाना शुरू हो गया तो फिर आसमान दुनिया तो वो तो उजड़ना शुरू हो जाएगा, फिर उसकी जीनत कहाँ रह गई। तो इसलिए जो जिक्र आता है शैतानों के मारे जाने का सितारों के जरिए से, तो वो सितारे वो दूसरे हैं जिनको इसी मकसद से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है कि उनसे शैतानों को मारा जाए। ये वो सितारे नहीं हैं जिनसे आसमान दुनिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जीनत बख्शी है। अच्छा, इसका जिक्र कुरान करीम के अंदर आया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हिज्र आयत नंबर 18 में फरमाया, इल्ला मन इस्तरक़ समअ फअतबअहु शिहाबुम मुबीन, सिवाय उन शैतानों के जिन्होंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो उनके पीछे लगा देता है अल्लाह ताला किसको? शिहाब मुबीन को, उन सितारों को जो आग के अंगारे की तरह से होते हैं और वाज़ेह तौर पर उनको उससे जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे जो है मारते हैं फरिश्ते। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फअतबअहु शिहाबुन साक़िब, सूरह साफ़ात आयत नंबर 10 में। इसी तरीके से वन नज्म इज़ा हवा, इसमें अन-नज्म की एक तफसीर ये भी है कि इससे मुराद वही सितारे हैं जिनसे शैतानों को मारा जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान दुनिया पर ऐसे सितारों को भी बना रखा है जो इन शैतानों के लिए कोड़े का काम करते हैं और यही इन्हीं को शुहब कहा जाता है। जी, अब आइए दूसरा मसला यहाँ पर यह जिक्र करने का है कि काहिन और अर्राफ कहते किसको हैं। काहिन और अर्राफ के बारे में उलमाए मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ इसकी तारीफ़ें बयान की हैं। तकरीबन 3 अक़वाल या इससे ज़ायद अक़वाल इस सिलसिले में आम तौर पर ज़िक्र किए जाते हैं। इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने जिस अंदाज में इबारत ज़िक्र की है कि वला नुसद्दिक़ु काहिनन वला अर्राफन, ला को मुकर्रर ज़िक्र किया है और अर्राफ को काहिन पर आत्फ़ किया है, और आत्फ़ ये मुगायरत चाहता है जो अरबी ज़ुबान का कायदा है, और ला को मुकर्रर ला करके अर्राफ को भी इस्तिक़लाल के तौर पर इमाम तहावी रहमहुल्लाह बयान करना चाहते हैं। इसका मतलब काहिन एक अलग हस्ती है और अर्राफ एक अलग हस्ती है। इसका मतलब यह हुआ कि इमाम तहावी रहमहुल्लाह काहिन और अर्राफ को अलग अलग माने में लेते हैं। और इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने काहिन और अर्राफ को अलग अलग माने में क्यों लेने की सोची? इसलिए कि अहादीस के अंदर काहिन को अलग जिक्र किया गया है और अर्राफ को अलग जिक्र किया गया है, और बाज़ रिवायतें ऐसी भी आई हैं जिनमें काहिन और अर्राफ दोनों को इकट्ठा भी जिक्र किया गया है, और इससे पता चलता है कि ये दोनों अलग अलग हस्तियां हैं। और आप अगर अरबी ज़ुबान के मुअज्जम के एतबार से देखें, डिक्शनरी के एतबार से, तब भी जो तकहना का माना है और जो तारफ़ा का माना है वो दोनों अलग अलग माना है। तकहना और काहिन ये अलग माना पर दिलालत करता है, और तारफ़ा और आरिफ और सिग़े मुबालगा अर्राफ ये अलग माने पर दिलालत करता है। तकहन किसे कहा जाता है? इंसान का गैब के बारे में, यानी जो चीज़ सामने मौजूद नहीं है। गैब यानी जो एक चीज़ होती है हाजिर और एक चीज़ होती है गायब। तो जो चीज़ गायब है वो गैब है। तो गैब के बारे में अटकल पच्चू बतलाना जिसकी कोई हकीकी खबर उसके पास नहीं है, इसलिए कि इंसान मुस्तकबिल के बारे में यकीनी तौर पर नहीं जानता। तो गोया अपने गुमान से इंसान कोई बात बतलाए, हाँ, इसी को रजमन बिल गैब कहा है यहाँ तकाहुन के मफहूम को बतलाते हुए। लेकिन इसके अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं कि अटकल पच्चू बात मुस्तकबिल के हवाले से कहना या मुस्तकबिल के बारे में कोई भी पेशीन गोई करना मुतलक तौर पर,
اس کو تکہن کہا جاتا ہے عربی زبان میں. لیکن جو بات یہاں پر دھیان دینے کی ہے کہ اس لغوی استعمال کے اعتبار سے اگر دیکھیں آپ تو اس میں غیب کا علم انسان کے پاس ہے، اس بات کا دعویٰ موجود نہیں ہوتا، بس ایک گمان ہوتا ہے. جیسے ہم اور آپ کبھی کہتے ہیں کہ یار لگتا ہے کہ اگلے دنوں میں ایسا ہوگا، تو یہ تکہن ہوا. لیکن ظاہر سی بات ہے ایسا کہنے والا وہ غیب کے علم کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوتا ہے. جی، تو یہ ایک گمان کے معنی میں آپ اس کو لے سکتے ہیں. یعنی مستقبل میں کسی چیز کے ہونے کے بارے میں بغیر کسی یقینی شہادت کے ایک بات کہنا، اسی کو تکہن کہا جاتا ہے. اسی لیے لغت کے اعتبار سے یہ کہنا جائز ہے کہ تکہنت انہ سیکون کذا و کذا، کہ میں نے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ ایسا اور ایسا ہوگا، یعنی مستقبل میں. یعنی میں نے اپنے گمان کے اعتبار سے، میرا گمان تھا کہ ایسا ایسا ہوگا، لیکن یہ لغت کے اعتبار سے اس کا اصل استعمال تھا. لیکن پھر بعد میں اس کا استعمال عام طور پر کیا جانے لگا ان لوگوں کے بارے میں جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہوئے مستقبل کے بارے میں بتلاتے ہیں. دھیان دیجیے گا، اصلاً لغت کے اعتبار سے تکہنتو مستقبل کے بارے میں کچھ کہنا، گمان کے طور پر، ظن کے طور پر، یعنی یقین کے طور پر نہیں بلکہ رجمم بالغیب، ایک اٹکل پچو کے طور پر. ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے اصل لغت کے استعمال کے حوالے سے اگر دیکھیں. لیکن بعد میں اس کا استعمال عام ہو گیا کہ اس شخص کے بارے میں جو جو مستقبل کے بارے میں خبر دے غیب کے علم کا دعویٰ کرتے ہوئے. یعنی کل کیا ہوگا اس کے بارے میں مجھے علم ہے، اس چیز کا دعویٰ کرتے ہوئے جو ہے وہ کل کے بارے میں خبر دینے والوں کو کاہن کہا جانے لگا. اور یہ غیب کے بارے میں خبر کا دعویٰ کس سے کرتے تھے؟ اپنے شیطانوں کے حوالے سے. یعنی شیطانوں کے حوالے سے کل آئندہ کی خبروں کو بتلانے کا دعویٰ کرنے والے جو لوگ تھے ان کے ساتھ تکہنتو یا کہانت یا کاہن کا لفظ عام طور پر استعمال کیا جانے لگا. اور یہ اسی معنی میں لقب ہو گیا اور اسم ہو گیا اس خاص گروہ پر جو لوگ اس پیشے کو اختیار کرنے لگے. کس پیشے کو؟ کہ مستقبل کے بارے میں شیطانوں کے حوالے سے غیب کے علم کا دعویٰ کرتے ہوئے جو باتیں بتلاتے تھے ان لوگوں پر کاہن کا لفظ فٹ بیٹھنے لگا، ان کے لیے استعمال کیا جانے لگا. تو یہ بعد میں جو ہے یہ استعمال عام ہو گیا. اسی لیے جب کاہن کہا جاتا ہے تو اب انہی لوگوں کو مراد لیا جاتا ہے. کن کو؟ کہ جو لوگ غیب کی خبریں یعنی مستقبل کی خبروں کے جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں شیطانوں کے ذریعے سے. جی، اب یہاں پر یہ مسئلہ یہ ہے کہ کاہن اور عراف میں فرق کیا ہے؟ امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں پر کیا ذکر کیا ہے کہ ولا نصدق کاہنا ولا عرافا. تو یہ تو کاہن ہو گیا. عراف کسے کہتے ہیں؟ تو پتا چلا کہ کاہن کسے کہا جاتا ہے کہ کاہن وہ شخص ہے جو فیصلہ کرتا ہے مستقبل کے بارے میں اور مستقبل کے بارے میں کسی ابھی تک نہ پیش آئی ہوئی چیز کے بارے میں خبر دیتا ہے. یہ کاہن ہو گیا. اور عراف لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ عارفہ اور تعرفہ سے ہے. تعرفہ یا تعرفوں سے مشتق ہے، متعرف اور عراف. اور یہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو لوگوں کو آگاہ کرتا ہے، بتلاتا ہے غیبی چیز کے بارے میں، اس غیبی چیز کے بارے میں جس کی معرفت خود اس کو حاصل ہے، اس کے بارے میں خبر دیتا ہے. اور لغوی اعتبار سے عراف کا جو معنی ہے
یہ غیبی امور کو شامل ہے، چاہے وہ ماضی سے متعلق ہوں، چاہے وہ مستقبل سے متعلق ہوں، یعنی جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں ہو یا جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں ہو۔ لیکن عام استعمال میں یہ خاص کر لیا گیا اس شخص کے ساتھ جو ماضی میں ہونے والی کسی چیز کے بارے میں آگاہ کرے۔ جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے کہا کہ جیسے کسی کی چوری ہو گئی کوئی چیز، تو اب یہ عراف کے پاس جاتے ہیں اور عراف اس کو بتا دیتا ہے کہ اس کی وہ چیز کس کے پاس ہے، یا کہاں پر دفن ہے، یا کہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں بتلانے والے کو عراف کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی غیبی چیز ہوئی، لیکن اس غیب کا تعلق ماضی میں پیش آمدہ واقعے سے ہے، تو عراف کا تعلق، عراف کا استعمال خاص ہو گیا اس غیب کی خبر بتلانے والے کے بارے میں جس غیب کا تعلق ماضی کے زمانے سے ہے۔ اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاہن اور عراف کے معنی میں فرق ہو گیا۔ کاہن اس غیب کی خبر کو بتلاتا ہے جس کا تعلق آنے والے زمانے سے ہے، جو ابھی آیا نہیں ہے، جبکہ عراف اس غیب کی خبر کو بتلاتا ہے جس کا تعلق ماضی سے ہے، یعنی جو پیش آ چکا ہے۔ جی، تو یہ جو ہے کاہن میں اور عراف میں فرق ہے۔ لیکن یہ کاہن اور عراف کا جو فرق ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ ایک قول ہے کاہن اور عراف کے معنی کو بیان کرتے ہوئے، لیکن میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کاہن اور عراف کے تعلق سے کئی اقوال ہیں۔ تو پہلا قول تو یہی ہے کہ کاہن جو غیب کے بارے میں خبر دینے والا ہو، غیب کے بارے میں بتلانے والا ہو، اور وہ غیب آنے والے زمانے سے متعلق ہوتا ہے، اور یہ خبر وہ شیطانوں کی مدد سے دیتا ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا آپ کہ پہلی بات تو یہ کہ کاہن آنے والی خبروں کو بتلاتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ غیب کے علم کا دعویٰ کرتا ہے۔ تیسری بات کہ وہ غیب کے علم کا دعویٰ شیطانوں کی مدد سے کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے کاہن کے اندر، کاہن کی تعریف میں یہ تینوں چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ اچھا، عراف کسے کہتے ہیں؟ یہ پہلا قول ہے۔ تو عراف یہ وہ شخص ہے جو ماضی میں کوئی واقعہ ہو چکا ہے، جیسے کوئی چیز غائب ہو چکی ہے، یا کسی کا جانور غائب ہو چکا ہے، یا کسی کی کوئی چیز غائب ہو چکی ہے، اس کے بارے میں جو خبر کرتا ہے لوگوں کو شیطانوں کی مدد سے۔ شیطان کی مدد دونوں کے اندر ہے، لیکن اس کا شیطان اور اس کا شیطان دونوں کے پاور میں فرق ہے۔ عراف والا شیطان وہ صرف ماضی کی جو چیزیں گم شدہ ہیں اس کی تلاش میں وہ مدد دے سکتا ہے، لیکن آئندہ کے حالات بتلانے پر قادر نہیں ہے۔ لیکن کاہن والا شیطان وہ ماضی کے بارے میں کوئی بات بتلا پانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن وہ مستقبل کے بارے میں بتانے کی کنڈیشن میں ہوتا ہے۔ تو دونوں کے شیطانوں کا پاور الگ الگ ہے، اور دونوں کی ذمہ داریاں یا دونوں کی کیٹیگریز الگ الگ ہیں۔ تو یہ ہے پہلا قول کہ کاہن جو مستقبل کے بارے میں بتائے، اور عراف شیطانوں کی مدد سے، اور عراف وہ ہے جو ماضی کے بارے میں بتلائے شیطانوں کی مدد سے۔ شیطان دونوں کی جگہ پر آپ جو ہے وہ مشترک پائیں گے۔ یہ پہلا قول ہو گیا کاہن اور عراف میں فرق کو بتلانے کے لیے۔ دوسرا قول کیا ہے کہ کاہن کا جو لفظ ہے اور عراف کا جو لفظ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں غیب کی خبریں بتلاتے ہیں، لیکن کاہن کا لفظ یہ عام ہے، شامل ہے ہر غیب کی خبر بتلانے والے کو، چاہے وہ ماضی سے متعلق غیب کی خبر دے یا مستقبل کے تعلق سے غیب کی خبر دے۔ جبکہ عراف یہ خاص ہے اس شخص کے ساتھ جو ماضی میں پیش آمدہ کسی واقعے کے بارے میں خبر دے۔ جو عراف کا معنی پہلے قول میں ذکر کیا گیا، یہاں بھی عراف کا وہی معنی ہے، لیکن کاہن کا معنی جو ہے وہ عام ہے، یعنی کاہن عام ہے اور عراف خاص ہے۔ کاہن اس شخص کو کہا جائے گا جو ماضی کے غیب کے بارے میں بھی بتلائے اور مستقبل کے غیب کے بارے میں بھی بتلائے۔ تو اس کا مطلب دونوں کے اندر
عام خاص کی نسبت ہو جائے گی. یہ دوسرا قول جو ہے اس کو اگر لیا جائے. اچھا، لیکن ایک بات اور کہ اس اعتبار سے بھی کاہن عام ہے، اور دوسری بات یہ کہ کاہن کے لفظ میں ہر وہ شخص داخل ہو جائے گا جو مستقبل کے بارے میں خبر دے یا ماضی کے بارے میں خبر دے، ایسی چیزوں کے بارے میں جو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے، چاہے وہ علم نجوم کا حوالہ دے کر کے بیان کرے، یا پھر بالوں پر نشان کھینچ کر کے اس کے ذریعے سے، یا تعویذ گنڈے کے ذریعے سے، یا لکڑی کے ذریعے سے، یا تیر کے ذریعے سے، یا ابجد حوض کے ارقام کو لکھ کر کے خانات بنا کر کے، جو الگ الگ خانے بنا کر کے بڑے بڑے کیا نام ہے جبہ و دستار والے، داڑھیاں لگا لگا کر کے، لمبی لمبی داڑھیوں والے، جو جبہ و دستار والے ابجد وغیرہ کے اس سے جو نقش و نگار بنا کر کے اور اس کے ذریعے سے چیزیں کرنے والے، غیب کے علم کا دعویٰ کرنے والے، یا پھر کنکریاں پھینک کر غیب کے بارے میں آگاہ کرنے والے، یا تسبیح کے دانوں پر تسبیح کے دانوں کو بکھیر کر، یا پھر اسی میں جو موجودہ علماء کرام ہیں، اس زمانے کے عصر حاضر کے علماء کرام نے کاہن ہی کے اندر ہپناٹزم کرنے والوں کو بھی داخل کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہپناٹزم کے جو لوگ ہپناٹزم، اگر آپ نے اس سے پہلے نام سنا ہو تو اس کی حقیقت آپ جانتے ہوں گے. جو لوگ ہپناٹزم کرنے والے ہیں وہ اس بات کے مدعی ہوتے ہیں کہ یہ کوئی کہانت نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ ایک علم ہے جس کو سیکھ کر کے کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے، اس میں شیطانوں کی مدد نہیں لی جاتی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہپناٹزم ایک شیطانی علم ہے، اور شیطان ہی کی مدد سے وہ علم یا وہ چیز انجام پذیر ہوتی ہے. حیات و کبار العلماء سعودی عرب کا اس سلسلے میں واضح فتویٰ موجود ہے کہ ہپناٹزم بھی کہانت کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے. معاف کیجیے گا، میں جانتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور نیپال وغیرہ کے اندر جو علماء کرام ہیں، ان میں سے بہت سارے علماء کرام نے ہپناٹزم کو ایک علم کے طور پر متعارف کرانے کی کوشش کی ہے. ہپناٹزم ہو یا ٹیلی پیتھی ہو، یہ سارے کے سارے علوم نہیں ہیں، یہ کہانت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. مجھے معلوم ہے کہ کچھ بڑے بڑے علماء کے بھی اس میں نام آتے ہیں، اور اس حمام میں وہ لوگ ننگے ہیں. مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ کا بھی نام ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ ہپناٹزم جانتے تھے. البتہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا قول یہ ملتا ہے کہ صاحب وہ ہپناٹزم کو غلط مقاصد کے لیے نہیں استعمال کرتے تھے، وہ علاج کے لیے استعمال کرتے تھے، اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے اس چیز کو آپ علاج کے لیے بھی اگر استعمال کرنا چاہیں تو کیا اس کے لیے جواز کا پہلو ہے؟ پھر تو شراب بھی استعمال کی جائے، نعوذ باللہ خنزیر بھی استعمال کیا جائے. تو کہانت یا کہانت کا کوئی شعبہ اس کو سیکھنا یا اس کو استعمال میں لانا یہ کسی طور پر جائز نہیں ہے. تو اسی لیے یہاں پر میں نے وضاحت کر دی کہ معاصر علماء میں سے محققین کا قول یہی ہے کہ ہپناٹزم بھی کہانت کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے، چونکہ شیطان ہی کی مدد سے وہ چیز انجام پذیر ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ دوسرا قول جو میں نے ذکر کیا، اس کے اندر کاہن کا لفظ جو ہے وہ ایک بہت 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 ہی عام قسم کا لفظ ہو جاتا ہے، جس کے اندر بہت ساری کیٹیگریز میں بٹے ہوئے لوگ جس کے مظلہ کے تحت یا جس کے چھاتے تلے اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور ان تمام کے اوپر کہانت کا لفظ صادق آتا ہے. جبکہ عراف یہ خاص ہے اس غیب کے بارے میں خبر دینے والے کے ساتھ جو ماضی سے متعلق خبر دے.
یہ قول جو دوسرا قول ہے یہ عام طور سے علماء کرام کے ہاں مشہور ہے اور اکثریت علماء کی اسی قول کو اختیار کرتی ہے۔ تیسرا قول جو ہے جس کے اندر کاہن اور عراف کا فرق بتلایا گیا ہے، وہ تیسرا قول یہ ہے کہ صاحب دوسرے قول کے بالکل برعکس، دوسرے قول کے بالکل اپوزٹ، یہاں پر یہ قول ہے کہ عراف کا لفظ یہ شامل ہے، وسیع ہے، یہ بہت زیادہ عام ہے، جبکہ کاہن یہ اس کے مقابلے میں خاص ہے۔ دوسرے قول کا بالکل الٹا۔ کیوں جناب؟ کہتے ہیں کہ کاہن اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مستقبل کے بارے میں خبر دے، جیسا کہ پہلے قول کے اندر بیان کیا گیا۔ تو کاہن یہ اس شخص کے ساتھ خاص ہے جو غیب کی خبریں بتلائے آنے والے زمانے کے بارے میں، آنے والے زمانے سے متعلق، جبکہ عراف ہر اس بندے کو کہا جائے گا جو غیب کا مدعی ہو، چاہے اس غیب کا تعلق زمانے ماضی سے کیوں نہ ہو۔ اور یہ قول امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا پسندیدہ قول ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے اپنی کتاب التوحید کے اندر نقل کیا ہے۔ یہ تین قول ذکر کیا آپ کے سامنے، اس میں راجح قول کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ راجح قول یہ ہے کہ کاہن الگ چیز ہے اور عراف الگ چیز ہے۔ کہانت کی اپنی صفت ہے اور اس کے اپنے احکام ہیں، اور عراف کی اپنی صفت اور اس کے اپنے احکام ہیں۔ یعنی پہلا قول جو ہے وہ زیادہ مناسب لگتا ہے کہ کاہن کا تعلق مستقبل کے بارے میں غیب کی خبریں دینے سے ہے، اور عراف کا تعلق ماضی کے تعلق سے غیب کی خبریں دینے سے ہے۔ تیسرا مسئلہ، یہ تو کاہن اور عراف کے بارے میں ہو گیا کہ کاہن کسی کا، پہلی بات ہم نے یہ بتائی کہ غیب کی خبریں مخلوقات میں سے کوئی نہیں جانتا۔ دوسری بات یہ آئی کہ کاہن کسے کہتے ہیں اور عراف کسے کہتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ کاہن اور عراف کی تصدیق کا حکم کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کاہن یا عراف کی تصدیق کرنا یہ حرام ہے، بلکہ کفر ہے، اور کاہنوں کے پاس جانا یا عراف کے پاس جانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے۔ اس کی دلیل امام مسلم کی وہ روایت ہے جو انہوں نے حفصہ ام المؤمنین حفصہ بنت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہما وارضاہما سے نقل کیا ہے کہ امام مسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا، انہوں نے بعض امہات المؤمنین کے حوالے سے ذکر کیا یا بعض ازواج مطہرات کے حوالے سے نقل کیا ہے، لیکن اس کی وضاحت آ چکی ہے کہ یہ جو ہے ان سے مراد ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو انہوں نے نقل کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، کہ جو عراف کے پاس آیا اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا، سوال کیا، تو اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی 40 راتوں تک۔ سنن ابی داؤد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کاہن کے پاس آیا، دیکھیے پہلی روایت جو مسلم کی تھی وہ عراف کے بارے میں تھی، اور یہ دوسری روایت یہ کاہن کے بارے میں ہے جو ابو داؤد کے اندر ہے، کہ جو کاہن کے پاس آیا اور اس کی تصدیق کی تو اس نے اس وحی کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ مسند احمد کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافا، آپ دھیان دیں مسلم کی روایت میں عراف کا لفظ تھا، ابو داؤد کی روایت میں کاہن کا لفظ تھا، امام احمد کے ہاں ابو ہریرہ کی جو روایت ہے اس کے اندر کاہن اور عراف دونوں ہی شامل کر لیے گئے۔ تو فرمایا کہ من اتا کاہنا او عرافا، او کاہن او عراف، اور او کا مطلب جانتے ہیں آپ کہ او جو ہے وہ حرف عطف ہے اور
دونوں کو استقلال کا درجہ دے رہا ہے۔ من اتا کاہنن او عرافن فسألہ عن شیء، جو کاہن کے پاس آیا یا عراف کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں استفسار کیا اور پھر اس کی بتلائی ہوئی چیز کی تصدیق کی، فصدقہ لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، تو اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی 40 راتوں تک، اور اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ ان تمام روایتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کاہن کے پاس یا عراف کے پاس آنا یہ حرام ہے۔ پہلی چیز جو ان روایات سے پتہ چلتی ہے وہ یہ۔ دوسری چیز یہ کہ کاہن یا عراف سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے، جس پر یہ گناہ مرتب ہوتا ہے کہ انسان کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ اچھا، تیسری چیز کیا کہ اگر وہ گیا، جا کر کے اس سوال کیا، سوال کا جواب سنا، اب اس جواب کی بھی تصدیق اگر اس نے کر دی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتاری گئی یعنی قرآن، گویا اس نے اس کے ساتھ کفر کر دیا۔ جب یہ چیز واضح ہو گئی تو اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول من اتا عرافا فسألہ عن شیء، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سألہ عن شیء۔ اب یہاں سے عراف کا معنی متعین کرنے کی کوشش کی ہے شارحین نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عراف کے پاس آیا اور کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کیا، یہاں پر شے نکرہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی کسی چیز کے بارے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اپنے ماضی میں کوئی ہو چکی چوری یا گمشدہ چیز کے بارے میں سوال کیا، نہیں، شے، چاہے وہ چیز شے کا تعلق ماضی سے ہو یا اس شے کا تعلق مستقبل سے ہو یا اس شے کا تعلق حال سے ہو، نکرہ ہے، اور نکرہ اس کے اندر عموم پایا جاتا ہے، اور خاص طور سے جب وہ نفی کے یا شرط کے سیاق میں آئے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا قاعدہ ہے۔ تو کیا مطلب ہوا سألہ عن شیء؟ اس کا ترجمہ ہوا کہ یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں، چاہے وہ چیز ماضی میں ہو چکی ہو، کوئی گمشدہ چیز یا کوئی چوری ہوئی چیز یا کوئی چوری یا کوئی غائب ہو جانے والا جانور ہو یا کوئی ایسی چیز جس کا تعلق مستقبل سے ہو، کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کیا تو اس کی نماز 40 رات کی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اچھا، اور یہ چیز کیوں کہی گئی ہے، اس کی وجہ بتلائی گئی کہ عراف جو ہوتا ہے وہ اس چوری کے بارے میں یا اس مستقبل کے بارے میں جو چیز بتلاتا ہے وہ کسی اپنے علم کی وجہ سے، تجربے کی وجہ سے یا معلوم اسباب کے ذریعے سے نہیں بتلاتا ہے، بلکہ وہ شیطان کی مدد سے، جن سے مدد لے کر کے بتلاتا ہے، اور جن سے مدد لینا یہ شرک ہے، اس لیے کہ جن انسان کی مدد نہیں کرتے عام طور پر، مگر جب ان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور ان کی پرستش کی جاتی ہے، ان کے لیے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اور پھر ان کو اپنے اوپر قابو دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ انسان سے فائدہ اٹھائیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور یہ آیت اس سے پہلے گزر چکی ہے، سورہ جن کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں سے پناہ طلب کرنے لگے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو ان لوگوں نے ان کی سرکشی میں اضافہ کر دیا۔ جی، یعنی جن نے انسانوں کو بڑھا دیا سرکشی میں، گناہ میں اور آزمائش میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ 40 دن تک نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی۔
کیا اس سے مراد یہ لیا جائے کہ اگر وہ بندہ نماز پڑھتا بھی ہے تو اس کی نماز وہ کافی نہیں ہوگی، یا پھر یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ نماز تو کافی ہو جائے گی، یعنی اس طور پر کہ اللہ رب العالمین نے جو اس پر فرض کیا ہے 5 وقت کی نماز، وہ 5 وقت کی نماز تو شمار ہو جائے گی لیکن ثواب اس کو نہیں دیا جائے گا، یعنی اس کے پڑھ لینے سے اتنا ہوگا کہ نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ اس کے اوپر نہیں پڑے گا، لیکن اس نماز کا ثواب اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ کیا یہ معنی مراد ہے؟ یا پھر یہ معنی مراد ہے کہ اس کی نماز کافی ہوگی ہی نہیں، یعنی نماز اس کی ادا مانی ہی نہیں جائے گی، ثواب اور اس کا بدلہ تو چھوڑیے، نماز ہی نہیں قبول کی جائے گی، یعنی اس کا وہ کافی ہی نہیں ہوگی، اس کا جو اللہ رب العالمین نے جو فرض کیا ہے وہ فرض ہی ادا نہیں مانا جائے گا۔ یہاں پر محققین علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد ثواب کا نہ ملنا ہے، ثواب کا نہ ملنا مراد ہے، اس کا فرض ساقط ہو جائے گا، یعنی اگر نماز پڑھا اس نے 40 دن تک تو اس کی نماز تو ادا ہو جائے گی اس طور پر کہ نماز چھوڑنے کا گناہ اس کو نہیں ملے گا، لیکن ان نمازوں کا 40 دن تک جو اس نے ادا کی ہیں 5 وقتہ، ان نمازوں کا کوئی ثواب اس کو نہیں دیا جائے گا۔ جی، یہ مضمون جو ہے مراد لیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا کہ فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتاری گئی اس کا اس نے کفر کیا، فقد کفر یعنی بغیر کسی شک و شبہ کے۔ یہ وعید ہے اس شخص کے بارے میں جو کاہن یا عراف کے پاس یا نجومی کے پاس گیا، پوچھا اور تصدیق کیا۔ جب اس کا اتنا بڑا عظیم گناہ ہے تو جو بندہ کہانت کا یا عرافت کا کام کر رہا ہو اس کے گناہ کا عالم کیا ہوگا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے جو ہے اس کے انجام کو سوچنا چاہیے، اور یہ بہت خطرناک پہلو ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کے ہاں عقیدے کی کتابوں میں اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر 2 باتیں ہیں، کاہن اور عراف کا مسئلہ کیا ہے اور پوچھنے والے کا حکم کیا ہے۔ کاہن اور عراف، صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ شیطانوں کی مدد لے رہے ہیں، یعنی وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو ادھر ادھر کا جو ہے 3-5 کر کے جو بتلانے والے لوگ ہوتے ہیں، کبھی کبھی دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو ادھر ادھر کے کرتب کے ذریعے سے اپنا کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر واقعتاً شیطانوں سے مدد لینے والے ہیں تو یہ کفر ہے، اور ان سے توبہ ان سے توبہ جو ہے کروائی جائے گی۔ اگر توبہ کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اہل علم کی بہت بڑی تعداد اس بات کو کہتی ہے۔ جیسا زندیق کا حکم ہے ویسا ہی کاہن اور عراف کا بھی حکم ہے۔ جی، یہ معاملہ ہو گیا کاہن کے بارے میں۔ دوسری بات ہے کہ سائل جو جا کر کے پوچھتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرما دیا کہ فقد کفر بما انزل علی محمد۔ تو یہاں جو کہا کہ فقد کفر بما انزل علی محمد، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے کفر کیا، تو یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ کیا کفر سے مراد کفر اکبر ہے جو انسان کو مسلمان کی صف سے نکال کر کافر کی صف میں شمار کر دے گا، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کا میراث کا معاملہ ختم ہو جائے گا؟ کیا اس قسم کا مسئلہ ہے؟ یا کفر سے مراد کیا ہے؟ کفر دون کفر تو نہیں مراد ہے، کفر اصغر؟ یا پھر اس کے بارے میں توقف اختیار کیا جائے گا کہ جتنا آیا ہے حدیث کے اندر اتنا ہی کہا جائے،
اور اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے کہ اصغر ہے یا اکبر ہے، کچھ نہیں، بس جتنا حدیث میں آ گیا اسی پر رک جائیں، اس لیے کہ کوئی دلیل واضح طور پر نہیں آئی ہے جو صراحت کرے کہ اس سے مراد کفر اصغر ہے یا کفر اکبر ہے۔ یہ تینوں رخ علماء محققین نے اختیار کیے ہیں اس جملے کی شرح کرتے ہوئے۔ فقد کفر بما انزل علی محمد، اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ سزا کس کی ہے؟ جو کاہن کے پاس یا عراف کے پاس جا کر سوال کرے اور اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بندہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی وحی کے ساتھ اس نے کفر کیا۔ اب یہ کفر سے مراد کفر اکبر ہے جو انسان کو مسلمان سے کافر کی صف میں پہنچا دیتا ہے، جس سے وہ احکام مرتب ہو جائیں گے، یعنی اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے مسلمان اور کافر کا جو ہے نکاح آپس میں باقی نہیں رہ سکتا، قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، وہ سارے احکام لگ جائیں گے جو کافر کے یا مرتد کے ہوتے ہیں۔ تو کیا اس سے مراد کفر اکبر ہے؟ فقد کفر بما انزل علی محمد، کچھ علماء نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ دوسرے کچھ علماء ہیں انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ کفر دونوں کفر مراد ہے، یعنی کفر اصغر ہے، یعنی اس نے کفر کا کام کیا، کافر ہوا تو نہیں لیکن کفر کا کام کیا، ایک حرام کام کیا، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، لیکن وہ کافر نہیں ہوا۔ یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول ہے کہ صاحب کفر اصغر ہوا یا کفر اکبر ہوا، اس کے بارے میں ہم کو سکوت اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی دلیل واضح طور پر نہیں آئی ہے جو یہ بتلائے کہ یہاں پر ایسا کرنے والا بندہ اس نے کفر اکبر کا صدور اس نے کفر اکبر کا جو ہے عمل کیا یا کفر اصغر۔ اس لیے سکوت اختیار کرنا چاہیے، اور جتنا حدیث کے اندر آیا ہے اتنا ہی لوگوں کو بتا دینا چاہیے، اس سے اوپر کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ جی اب یہاں پر راجح قول کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا قول جو ذکر کیا کہ یہ کفر اکبر ہے، معاصر علماء میں سے ایک بڑی تعداد اس طرف گئی ہے کہ یہ کفر اکبر ہے، ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے واضح طور پر۔ فقط کفر کا جو ظاہری معنی ہے قد تحقیق کے لیے ہے اور فعل ماضی پر داخل ہوا ہے، اور قد جو ہے وہ تحقیق کا معنی دیتا ہے، یعنی وہ کافر ہو گیا۔ فقط کفر کا انہوں نے مضمون کیا لیا کہ وہ کافر ہو گیا، یعنی کفر اکبر۔ دوسرا جو قول اختیار کیا ہے لوگوں نے، دوسرے علماء نے، وہ کہا کہ اس سے مراد کفر دون کفر ہے، یعنی کفر اصغر ہے۔ اور یہ قول جب ساری دلیلوں کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے تو اس اعتبار سے، یعنی ساری دلیلوں کو اکٹھا کرنے کے بعد یہ قول زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے۔ کیا کہ کاہن اور عراف کے پاس جانے والا بندہ، سوال کرنے والا بندہ اور ان کی کہی ہوئی باتوں کو سچ ماننے والا بندہ کفر کا کام کرتا ہے لیکن وہ کافر نہیں ہوتا، حرام کام کرتا ہے، ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے پر وہ کافر نہیں ہوتا۔ جیسے شراب پینے والا، زنا کرنے والا جیسے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا، تو ایسے ہی یہ بندہ بھی جو کاہن یا عراف کے پاس گیا اور جا کر کے پوچھا، پھر اس کی بات پر تصدیق کیا، تو ایسا بندہ کافر نہیں ہوتا لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اور حرام کام اس نے کیا جس پر باقاعدہ اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن کافر نہیں ہوتا۔ اور یہ قول زیادہ راجح ہے دو سبب سے، دو وجہ سے۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں جو امام احمد نے روایت کی ہے اس میں کیا فرمایا کہ من اتا کاہنا او عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 لیلہ۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
نماز کے قبول نہ کیے جانے کے حکم کو دو چیزوں پر مرتب کیا ہے، دو چیزوں پر اس کو یہ سزا سنائی ہے، اور وہ کیا؟ کاہن یا عراف کے پاس جانا اور پھر اس کی بتائی ہوئی بات کی تصدیق کرنا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اور اس سے کیا پتا چلا کہ اگر وہ بندہ کافر ہو گیا سوال کرنے کی وجہ سے، اگر وہ بندہ کافر ہو گیا سوال کرنے کی وجہ سے، تو اس کی سزا 40 دن تک نماز قبول نہ ہونا یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹھیک ہے؟ یعنی اگر پہلے والے قول کو آپ لیتے ہیں، وہ والا قول کیوں مرجوح قرار پا رہا ہے کہ اگر سوال کرنے والا بندہ کافر ہو گیا اپنے سوال اور تصدیق کرنے کی وجہ سے، تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ توبہ کرے۔ جب توبہ کر لے پھر اس کے اوپر سے وہ چیز ختم ہو جانی چاہیے۔ 40 دن تک یا 40 راتوں تک کی مدت کی جو تحدید ہے، اس مدت کی تحدید کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ واضح ہے؟ تو اس اعتبار سے پتا چلا کہ وہ کافر نہیں ہوتا۔ کافر ہو جائے گا اگر، تو پھر کافر کو مسلمان ہونے کے لیے جو پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس کو اختیار کر کے وہ پھر سے مسلمان ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے 40 دن کی جو پیریڈ رکھا گیا کہ اس مدت تک اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی، اس 40 دن کی مدت کی تحدید کا کوئی منطقی جواز سمجھ میں نہیں آتا۔ تو پہلی وجہ یہ ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہاں کفر اکبر نہیں مراد ہے بلکہ کفر اصغر مراد ہے۔ دوسری بات کیا کہ جو لوگ عراف اور کاہن کی تصدیق کرتے ہیں وہ اس اعتبار سے نہیں کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے، بلکہ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ شیطانوں کے ذریعے سنی ہوئی چیز کو بتلاتا ہے۔ یہ نہیں عقیدہ رکھتے کہ وہ خود غیب کو جانتا ہے۔ تو ان کے ہاں ایک طریقے سے سمجھیے شبہ ہے، ایک طریقے سے شبہ ہے، اور اس شبہ کا فائدہ دیا جانا چاہیے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو ملت سے نکالنے والا اس کا گناہ نہیں ہے۔ اس لیے صحیح قول کیا ہے کہ کاہن کی تصدیق کرنا یہ کفر دون کفر کے زمرے میں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اور جو تیسرا قول ہے وہ امام احمد سے ایک روایت اس سلسلے میں آئی ہے کہ توقف اختیار کیا جائے گا، کفر اکبر اور کفر اصغر کچھ نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ حدیث کے اندر اس کی تشریح نہیں ہے۔ تو جتنا حدیث کے اندر آیا ہے اتنا ہی جو ہے باقی رکھا جائے گا تاکہ لوگوں کے اندر خوف ہو اور لوگ اس طرح کی چیزوں کے قریب نہ جائیں۔ باقی یہ ہے کہ تفصیلی حکم لگانے سے سکوت اختیار کرنا مناسب ہے۔ یہ تیسرا قول ہے امام احمد بن حنبل کا رحمہ اللہ۔ تو جیسا کہ بتلایا کہ اس مسئلے میں جو دوسرا قول ہے وہ زیادہ قرین قیاس لگتا ہے اور دلیلوں کی روشنی میں وہ زیادہ راجح لگتا ہے۔ چوتھی بات جو ہے وہ یہ کہ کاہن یا عراف دونوں کے دونوں شیطانوں سے سن کر کے غیب کی خبریں بتاتے ہیں۔ اب یہ شیطانوں کا سننا کان لگا کر چوری چھپے، اس کا کیا مسئلہ ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس کو بتلانا مناسب ہوگا کہ شیطان جو کان لگا کر غیب کی خبریں سنتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں یا 3 زمانے ہیں، اگر صحیح لفظوں میں کہا جائے کہ 3 زمانوں پر اس کی تقسیم کی جاتی ہے۔ پہلا زمانہ وہ ہے
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ ہے، یعنی اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیے جانے سے پہلے کا زمانہ، جس کو ہم جاہلی زمانہ کہتے ہیں۔ یہ وہ پیریڈ ہے یا یہ وہ عہد ہے جس کے اندر استراق السمع بہت 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 زیادہ پایا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین کی حکمت تھی، اس زمانے میں وہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اور اسی لیے اس زمانے میں کہانت اور عرافت کا جو ہے وہ دورہ تھا۔ جاہلی زمانے میں کاہنوں کا ہی سکہ چلتا تھا، اور یہی لوگ ساری چیزوں کو ہینڈل کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں جیسا کہ بتایا کہ آسمان سے بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی مقدار میں یہ لوگ خبریں لے آیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی حکمت کے تحت اس زمانے میں آسانیاں زیادہ تھیں۔ دوسرا مرحلہ ہے استراق السمع کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دینے کے بعد کا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جانے کے بعد، اور اس کے بعد کا ہی معاملہ وہ ہے کہ آسمان دنیا پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی، اور ان شیطانوں کے بس میں نہیں رہا کہ وہ آسمان کی خبروں کو سن سکیں، جس کا ذکر سورہ جن کے اندر کیا گیا ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، یہاں تک جو آیت آگے ذکر کی گئی اسی صورت میں کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ اس وقت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پورا آسمان بھر دیا گیا کس سے؟ شدید سیکورٹی سے، نگہبانوں سے، اور ان کوڑوں سے جن سے شیطانوں کو مارا جاتا ہے، اور یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے نہیں تھی۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت تھی، اور اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو کیا تھا۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد انہیں سننے سے روک دیا گیا، اور پھر وہ غیب کی بہت معمولی چیزوں کو ہی سن پاتے تھے، اور اسی لیے کاہنوں کا جو دورہ تھا وہ ویسے بھی کم ہو گیا، اس لیے کہ ان کے سورسز بند کر دیے گئے تقریباً۔ تیسرا زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر اور قیامت تک کا جو زمانہ ہے، اور یہ جو زمانہ ہے اس کے اندر بھی آسمان کی نگرانی لگاتار ہو رہی ہے، اور اس کے اندر جو کوڑوں سے مارے جانے کی بات ہے وہ چیز بھی جو ہے وہ باقی ہے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ کوئی بندہ نبوت کا مدعی نہ کھڑا ہو جائے، اور لوگوں کی آزمائش اس کی وجہ سے سخت نہ ہو جائے، جو وہ غیب کی خبریں دے نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے۔ تو گویا استراق السمع کا یہ 3 دور ذکر کیا جاتا ہے۔ جی اب یہ غیب کے علم کا دعویٰ کرنا یہ کفر ہے، اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی خصوصیات میں سے کسی خصوصیت پر حملہ کرنا ہے، یا پھر شیطانوں کے ذریعے اگر وہ کہتا ہے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں لیکن اپنے ہرکاروں کے ذریعے سے میں جانتا ہوں، تو پھر وہ اس طریقے سے کفر ہوا کہ وہ شیطانوں کا، جنوں کا تقرب حاصل کرتا ہے اور چڑھاوا چڑھا کر کے ان کو خوش کرتا ہے، اور اس طریقے سے وہ شرک کا کام کرتا ہے، کفر کا کام کرتا ہے۔ اب رہ گئی بات، یہ تو کاہن کا معاملہ ہو گیا، اور جو تصدیق کرتا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے۔ اور ایک مسلمان کو اس چیز کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین ہی غیب کی خبروں کا جاننے والا ہے، وہ اپنے بندوں میں سے کسی پر بھی غیب کی خبروں کو ظاہر نہیں کرتا۔ نکرہ نفی کے سیاق میں ہے، اور یہ عام ہے،
اور اس میں سے استثناء اللہ رب العالمین نے صرف رسولوں کو کیا ہے کہ رسول، اور وہ بھی جن کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے اور فرشتوں کے ساتھ ان کو، فرشتوں کے ذریعے سے ان پر بات بتلائی جاتی ہے۔ تو جو فرشتوں کا قاصد ہے وہ، اور جو انسانوں میں سے قاصد یا رسول بنا کر بھیجے گئے، ان دو رسولوں کے علاوہ اللہ رب العالمین، اور ان کو بھی صرف اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین آگاہ کرتا ہے، ان دونوں کے علاوہ پھر مخلوقات میں سے کسی کو غیب کے بارے میں ذرہ برابر بھی جانکاری نہیں ہے۔ اچھا، پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ کہانہ اور عرافہ، اس کی شکلیں کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ پرانے زمانے میں اس کی شکلیں تھیں کنکریوں سے مارنا، یا لکیر کھینچ کر کے کسی چیز کو کرنا، یا کنکری پھینک کر کے جو ہے کوئی چیز بتلانا، یا تیر چلا کر کے، یا اس طرح کی چیزیں جو اس سے پہلے میں نے ابھی ذکر کی ہیں۔ اس لیے کہ کوئی منطقی دلیل نہیں ہے اور کوئی ظاہری سبب نہیں ہوتا جس کے ذریعے سے وہ نتیجہ اخذ کرتا ہے، جو نتیجہ وہ بتلا رہا ہوتا ہے، بلکہ ہوتا کیا ہے کہ وہ ظاہری طور پر تسبیح کے دانوں کو کچھ کر رہا ہوتا ہے، یا ابجد حوض وغیرہ کے ذریعے سے کچھ کھانے بنا کر کے 3-5 کر رہا ہوتا ہے، یا لکیر کھینچ کر کے بالو پر، یا پھر اس طریقے سے جو طریقے اختیار کرتا ہے۔ تو یہ شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ بہت بڑا میں علامہ دہر ہوں اور ان لکیروں کے ذریعے سے میں قسمت کا حال بتا رہا ہوں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ شیطانوں کے ذریعے سے ہی وہ سنتا ہے اور اسی میں پھر جھوٹ ملا کر کے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے۔ تو یہ ساری شکلیں جو اختیار کی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری شکلیں ایک ڈھکوسلا ہوتی ہیں، اور اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان کے بتانے سے ہی وہ بتاتا ہے۔ یہ ظاہری شکلیں صرف لوگوں کو الو بنانے کے لیے وہ استعمال کرتا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور ذکر کیا جاتا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بیان کرنا مصلحت سے خالی نہیں ہوگا اور فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ، آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے نیکوکار لوگوں کے ہاں بھی مسئلہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ صاحب جن سے ہماری دوستی ہے اور وہ مسلمان جن ہے، اور کوئی شرک اور کفر کا کام ہمیں نہیں کرنا پڑتا اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو کیا اب یہاں ایک مسلمان جن ہے، اس سے اگر کوئی کام کروا لیتا ہے، تو کیا یہ بھی اسی دائرے میں آ جائے گا کہ کیا نام ہے، کاہن یا عراف کے قبیل سے ہو جائے گا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنوں سے مدد طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، چاہے وہ جن مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو۔ مختلف دلیلیں ہمارے پاس اس کے لیے متوفر ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ کتاب و سنت کے صریح نصوص انسان کے جنات سے مدد لینے اور جنات کے انسان سے مدد لینے کو حرام قرار دیتے ہیں، اور کسی حالت کو ان دلیلوں میں مستثنا نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے جب مستثنا نہیں کیا گیا تو اصل یہ ہے کہ حکم کو عام پر باقی رکھا جائے۔ دوسری بات، یہ پہلی دلیل ہوئی۔ دوسری دلیل، اب میں آپ کو دوسرا رخ بھی بتلاؤں گا، یہ عام طور سے علماء محققین کا قول ہے کہ کیا کہ مسلمان جن ہو یا کچھ بھی ہو، اس سے مدد طلب کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ جنات مسلمان ہیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ کو کیسے پتا کہ جنات مسلمان ہیں؟ جو ہمیشہ کا جھوٹا وہ آپ سے سچ بول رہا ہے، اس بات کی گارنٹی کیا ہے؟
کوئی گارنٹی ہے؟ کیا پروف ہے کہ وہ واقعتاً جو کہہ رہا ہے اس قول میں سچا ہے؟ جبکہ جنوں کے بارے میں یہ چیز عام طور سے کہی جاتی ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو کہا کہ دوسری دلیل کیا ہے کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ مسلمان جن ہے، واقعتاً مسلمان ہے، یعنی سچ بول رہا ہے اگر وہ، تب بھی معاملہ یہ آئے گا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان جن تھے یا نہیں تھے؟ پوری کی پوری سورہ جن اسی قصے پر مشتمل ہے، جو بتلاتی ہے کہ کیسے جنوں کی جماعت نے آ کر سورہ احقاف کے اندر بھی ذکر کیا گیا، سورہ جن کے اندر بھی ذکر کیا گیا، باقاعدہ جنوں میں سے مسلمانوں کی ایک جماعت کا ثبوت قرآن سے ہی ملتا ہے، حدیث کو تو چھوڑ دیجیے۔ بہت سارے لوگ اس میں سے اسلام لائے۔ اللہ نے فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اور آگے اس میں کہا کہ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور اتنا ہی نہیں، صالحون تو چھوڑیے، آگے باقاعدہ صریح لفظوں میں کہا انہوں نے کہ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ان میں سے، ہم میں سے بعض مسلمان ہیں اور بعض ظلم کرنے والے ہیں۔ تو مسلمان جن تو موجود تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ سورہ احقاف کے آخر میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جنوں کا قول نقل کرتے ہوئے کہ انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، یہاں بھی واضح ہے کہ انہوں نے حق کو سمجھ کر کے اس کا اعتراف کیا، یعنی مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنوں نے اسلام قبول کیا، نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، صحابہ تھے، جنوں میں سے صحابہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام انہوں نے قبول کیا تھا۔ اور یہ چیز ہمیشہ سے ہے کہ جنوں کے پاس وہ طاقت ہے جو انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ پورے کا پورا نبوت کا زمانہ گزر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جن سے کبھی بھی مدد طلب نہیں کی۔ حالات اتنی مرتبہ سنگین ہوئے، جنگوں کے اندر یا اپنے نارمل معاملات میں فاقہ کشی کی نوبت آ گئی، سارا کا سارا معاملہ ہوا، کبھی یعنی کسی ایک چھوٹی سی چیز کے لیے بھی آپ نے جنوں کی مدد نہیں طلب کی۔ معروف ہے نا یہ، ایسا نہیں ہوا کہ صاحب کھانے کو نہیں ہے، جن کو کہہ دیا، اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ بھیا کھانے کا انتظام کر دو۔ ہمارے 10 صحابہ بھوکے پڑے ہیں، اصحاب صفہ ہمارے یہاں جو ہے کئی دنوں سے فاقہ کر رہے ہیں، لا کر کے 2 ٹائم کا کھانا دے دو۔ کیا جنوں کے لیے یہ تو مطلب بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سی بھی مدد کبھی ان سے لی؟ غزوات میں چھوڑ دیجیے آپ، کبھی کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے مدد طلب کی ہو۔ اور یہی معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ ڈھیر سارے ایسے احوال آئے، حالات آئے، سچویشنز آئیں، لیکن انہوں نے خود ڈٹ کر کے مقابلہ کیا، جنوں سے کبھی مدد طلب نہیں کی۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے، بلکہ یہ اجماع مانا جائے گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ جنوں سے مدد طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے، جبکہ یقین تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں تو جھوٹ کا پردہ فاش ہو سکتا تھا، اس کے باوجود مسلمان جنوں سے مدد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لی۔ تو اگر مسلمان جنوں سے مدد لینا جائز ہوتا تو کیا اس کا کوئی ثبوت اس زمانے میں نہ ملتا؟ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، وہ کام آج کیسے جائز ہو جائے گا؟ حالات وہی تھے، قسم پرسی وہی تھی، ضرورت وہی تھی، اس کے باوجود کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے مدد طلب نہیں کی، مسلمان جنوں سے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے جو پیش کی جا سکتی ہے اس بات کے لیے کہ کسی مسلمان جن یا کافر جن جو بھی ہو، مسلمان جن اگر ہو تب بھی اس سے مدد طلب کرنا درست نہیں ہے۔
اس لیے بھی ایک مسئلہ ہے کہ جن اگر مان لیجیے وہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے تو اس کے دعوے کو کی صداقت کو پرکھنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہے؟ آپ باطن پر مطلع ہیں، اس پر انسان مطلع ہی نہیں ہو سکتا. آپ جو آپ کے سامنے ظاہر ہوگا اس سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور جن آپ کی نگاہوں کے سامنے آ نہیں سکتا. اور جن جو آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے گا تو ان میں مرد بھی ہیں اور ان میں عورتیں بھی ہیں. کیا پتا کہ اس میں سے کون کس مرتبہ آپ کے سامنے آیا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ. اس سے پتا چلا کہ جنوں کے اندر بھی عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں. آپ ظاہری شکل دیکھ کر کے اس کو مسلم کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ تو شکل بدلنے پر قادر ہے. تو کیسے آپ یقین کریں گے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے؟ اسی لیے جنوں کے بارے میں جو ہے وہ حقیقت یہی ہے کہ آپ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا ہے، مسلمان ہے. اسی لیے علماء کرام نے، دھیان دیجیے گا، مسئلہ اٹکل پچو نہیں ہے، مسئلہ بڑی عرق ریزی کے ساتھ علماء کرام نے اس کا دراسہ کیا ہے. اسی لیے علماء کرام نے جہاں حدیث کے علم پر گفتگو کی ہے، اسماء رجال پر گفتگو کی ہے، وہاں پر اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی حدیث جن کے ذریعے سے روایت ہو کر کے آئے تو وہ روایت ضعیف شمار ہوگی. اگر کوئی جنی آئے اور سند کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اور ایسا فرمایا، اور یہ کہتا ہے کہ صاحب میں مسلم ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ روایت کو بیان کرتا ہے، تو اصول حدیث پر یا مصطلح الحدیث پر کام کرنے والے علماء نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے اور کہا کہ چاہے وہ کتنا بھی کہے کہ مسلم ہے لیکن اس کی روایت ضعیف ہے. اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ جن مجاہیل ہیں، ان کے ہاں جہالت پائی جاتی ہے، ہم ان کے بارے میں آگاہ نہیں ہیں. اگر وہ کہے بھی کہ ہم مسلمان ہیں تب بھی ان کی بات کی تصدیق نہیں کی جا سکتی. اور جب مسئلہ ایسا ہے تو پھر یہ شوشہ چھوڑنا کہ مسلمان جن سے جو ہے مدد لی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں کوئی دلیل میسر نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ تیسری دلیل جس کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ چاہے جن مسلمان ہی کیوں نہ ہو اس سے مدد طلب کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شرک کا دروازہ کھولنا ہوگا. یہ جو ہے ایک ذریعہ بن جائے گا شرک تک پہنچانے کا. اور جس طریقے سے شریعت کا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عام مزاج ہے کہ وہ کوئی چیز اگر براہ راست شرک نہیں ہوتی لیکن وہ شرک کا ذریعہ بن سکتی ہے تب بھی شریعت اس سے روک دیتی ہے. جیسے قبروں کو پختہ بنانا. قبروں کو پختہ بنانا یہ اپنے آپ میں شرک نہیں ہے، لیکن یہ قبروں کو شرک تک پہنچا سکنے کا وسیلہ ہے. کیونکہ قبر جب پختہ کر دی جائے گی تو قبر والوں کی عظمت کا اعتراف کرنا لوگ شروع کر دیں گے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ چیز آگے چل کر کے درگاہ میں بدل جائے گی، مزار میں بدل جائے گی، اور وہاں پر میلے ٹھیلے لگنا شروع ہو جائیں گے اور وہاں پر سجدے شروع ہو جائیں گے. تو چونکہ آگے چل کر ایسا ہونے کا اندیشہ ہے جو صریح شرک ہے، ان کو پکارا جانے لگے گا، ان کو غوث کہا جانے لگے گا، دستگیری کے لیے ان کی حاجت براری کے لیے ان کو پکارا جانے لگے گا. تو چونکہ وہ شرک کا وسیلہ بن سکتا ہے اس لیے اس سے روک دیا گیا. تو ویسے ہی اگر یہ جن مسلمان ہے تب بھی اس سے مدد طلب کرنا درست نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ وہ شرک نہ ہونے کے باوجود شرک تک پہنچانے کا وسیلہ بن سکتا ہے. تو یہ تینوں دلیلیں ہیں جن کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنوں سے مدد لینا یہ درست نہیں ہے. البتہ اگر جن اپنے آپ کوئی مدد آپ کو پیش کر دیں
جیسے بہت سارے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، خود ہمارے ہندوستان کے بہت سارے بڑے سلفی علماء کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی خدمت کر دیا کرتے تھے، ان کے پاس پڑھا کرتے تھے، ان کی خدمت کر دیا کرتے تھے۔ تو چونکہ یہ اپنی طرف سے ان کے مطالبے کے بغیر ہوتا تھا، اس لیے اس کی نوعیت دوسری ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب النبوات کے آخر میں اور فتاوی کے اندر بھی اس پر بات کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جنوں کے ساتھ جو معاملہ تھا اس طریقے سے جو ہے اگر کوئی معاملہ ہو تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ابن تیمیہ کی عبارت ہے کہ قد یعرض الجنی للانس فی امر یعینہ فیہ ھذا لا باس بہ، کہ کبھی کبھی جن انسان کے سامنے آتا ہے اور کسی ایسے معاملے میں مدد کر دیتا ہے جس معاملے میں اس کی مدد سے اس شخص کو فائدہ ہو جاتا ہے بغیر اس کی طلب کیے ہوئے، تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس کا ثبوت بھی تقریباً اگر آپ پرانے اس میں دیکھیں تو سلف صالحین کے یہاں سے ہی ان چیزوں کا جو ہے وہ ثبوت ملتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کی شرح القول المفید کے اندر ذکر کیا ہے اس طرح کی شکلوں کو کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ کبھی کبھی جن انسان کی خدمت بعض امور میں کر دیا کرتے ہیں اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی، یعنی جنوں کا انسان کے کام آنا ہر حال میں حرام نہیں ہے، بلکہ یہ حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو کبھی کبھی جن جو ہے وہ انسان کی خدمت کر دیتا ہے چند معاملات میں انسان کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے، اور کبھی کبھی جن کی اس میں اپنی بھی مصلحت ہوتی ہے اور کبھی اس میں جن کی کوئی مصلحت اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ اس لیے مدد کر دیتا ہے کہ وہ مسلمان ہوتا ہے اور اس بندے سے اس کی محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کہ جنوں میں سے بھی صاحب ایمان لوگ تو ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس میں مسلمان نہیں ہوتے، مسلمان تو رہتے ہیں اس کے اندر بھی، اور وہ انسانوں میں سے جو مسلمان ہیں ان سے وہ محبت بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ایمان، اللہ پر ایمان کا جو رشتہ ہے یہ ان دونوں کو جوڑتا ہے۔ تو کبھی کبھی وہ اپنے تئیں انسان کی خدمت کبھی کبھی ایسی چیز میں کر دیتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا کام ہوتا ہے، یعنی ایسی چیز میں نہیں جو اللہ کے کیا نام ہے اللہ کی معصیت کا کام ہو۔ جی، کبھی کبھی جن عام جو حالت ہوتی ہے جنوں کے انسانوں کو استعمال کرنے کی، کہ وہ انسانوں کی خدمت جب کرتے ہیں جو جس کی ممانعت آئی ہے تو وہ کیا انسان سے طلب کرتے ہیں، وہ بلی مانگتے ہیں کہ ہمارے لیے بلی چڑھاؤ، مرغا، بکرا یا اس قسم کی چیزیں، اور اس کے بعد اپنی عبادت کرواتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ کبھی کبھی جن انسان کی خدمت کرتے ہیں کسی حرام کام کو انجام دینے کے لیے، جیسے زناکاری کے لیے یا لواطت وغیرہ کے لیے، اس لیے کہ جن بھی انسان سے فائدہ اٹھاتے ہیں عشق کے ذریعے سے، لذت اندوزی کے ذریعے سے، تو یہ مقصد لے کر کے بھی کبھی کبھی جن اور انسان کا آپس میں تعلق بنتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو جن جو انسانوں کو لگتا ہے یا عورتوں کو پکڑتا ہے یا مردوں کو پکڑتا ہے، جو لوگ چھڑانے والے ہیں وہ باقاعدہ اس چیز کی شہادت دیتے ہیں کہ اس طرح کی چیز وہ خود جن بیان کرتا ہے کہ بھائی فلاں مجھے اچھا لگ گیا اس لیے میں اس پر آ گیا،
یا فلاں اچھی لگ گئی اس لیے آ گیا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں, اور جنوں میں سے جو شریر ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے انسانوں کو جو ہے انسانوں کو پریشان کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ چیزوں کا کچھ داد و دہیش کا وعدہ بھی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے تمہارے لیے وہ زیادہ بہتر ہے, اور ہر جانور کا جو فضلہ ہے, اونٹ کی میگنی یا پھر مطلب جانور کا جو فضلہ ہے, وہ کہا کہ تمہارے جانوروں کے لیے چارہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت امام مسلم نے نقل کی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا, عطا کیا, ان کو کچھ چیزیں ان کی مصلحت کی بتلائیں. اسی طریقے سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے القول المفید کے اندر. احکام المرجان فی احکام الجان ایک کتاب ہے, اس کے صفحہ نمبر 38 سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا. اور وہ واقعہ کیا کہ صحابہ کرام ایک مرتبہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ رہے تھے, اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو صحابہ کے درمیان آنا تھا اور وہ نہیں آ سکے, پیچھے رہ گئے. تو صحابہ کرام کو تلاش ہوئی کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں. تو ایک عورت کے پاس گئے, اور اس عورت کے پاس ایک خدمتگار جن تھا. تو اس سے پوچھا کہ عمر بن الخطاب کے بارے رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بارے میں ذرا پوچھو کہ وہ کہاں ہیں. تو وہ جن گیا اور ڈھونڈ کر کے, اور پھر اس کے بعد ان کی خبر لا کر کے بتلایا اس عورت کو, اور وہاں جو صحابہ کرام موجود تھے, اور یہ بتلایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقات زکوٰۃ کے جو اونٹ آئے ہوئے ہیں ان پر نشان لگا رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کچھ زمانے قدیم سے ملتی ہیں, اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے القول المفید کے اندر, اور شیخ اسلام امام ابن تیمیہ نے بھی فتاوی کے اندر اور نبوات کے اندر اس کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے. لیکن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مقصد اپنا فائدہ نہیں ہے, بلکہ اپنے طور پر جو خدمت کر دیا کرتا ہے وہ جو ہے اس کی بعض حالات میں گنجائش ہو سکتی ہے جس میں استمتاع بالجن اور استمتاع بالانس کا معاملہ نہ ہو. اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ولا نصدق کاہنا ولا, یہ تو ہو چکا تھا. اس کے بعد جو عبارت ہے ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة واجماع الامه ونرى الجماع, یہ جو ٹکڑا ہے ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة واجماع الامه, اس پر گفتگو ہماری رہ گئی ہے. وقت زیادہ ہو چکا ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب آج اسی پر بس کیا جائے, اور پھر یہاں سے آگے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس درس کو ہمارے لیے مفید بنائے. مجھے امید ہے کہ جو درس میں باتیں پیش کی گئی ہیں اور جو تشریح کی گئی ہے یہ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ضرور رہی ہوں گی جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو. اللہ رب العالمین اس درس کو ہمارے لیے مفید بنائے, بارآور بنائے, اور عقیدہ سلف پر ہمیں قائم و دائم رکھے. اللہ رب العالمین ہمارا حشر صحابہ اور صحابہ کرام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے.
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.